عباسی صاحب سب سے پہلے تو یہ سر کہ عثمان بزار صاحب وہ جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی بنیاد بنی، جو وہ ایک پیج کی بات ہوتی تھی وہ پہلا صفحہ پھٹا، سر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے. کیا سمجھتے ہیں آپ پی ٹی آئی میں نظریاتی لوگ نہیں ہیں یا پریشر بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے جو بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے، کامیابی کا ریشو بہت زیادہ ہے؟ سر کامیابی کا کس بات ریشو بہت زیادہ ہے، مطلب جو آ رہا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور پارٹی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ان کی مرضی ہے جی، جو لوگ ایک دفعہ پارٹی چھوڑتے ہیں پھر ہمیشہ چھوڑتے رہتے ہیں. اس لیے یہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. جب یہ ایسے لوگوں کو لیں گے جو بار بار پارٹیاں بدلتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے. یہ ایک مسئلہ ہے. سر یہ مسئلہ وفاداری کا ہے یا پریشر کا ہے؟ دیکھیں پریشر ہو تو آدمی سیاست چھوڑ دے، وفاداری بدلنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے سیاست میں. تو آپ ان سب جو حضرات ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ کئی دفعہ جماعتیں بدل چکے ہیں. تو وہ ایک ہی دفعہ حجاب ہوتا ہے، پھر جب حجاب ختم ہو جاتا ہے پھر آسانی ہو جاتی ہے. سر یہاں تو 27 سال والے بھی جا رہے ہیں، عامر کیانی جیسے لوگ ہیں وہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو آغاز یہ ان کی مرضی ہے جی، ان کی مرضی ہے. میں سیاست چھوڑنا، جو سیاست چھوڑ رہے ٹھیک ہے. اگر آپ پہ کوئی دباؤ ہے، مجھے نہیں پتا کیا دباؤ ہے، پھر سیاست چھوڑ دیں، اس میں زیادہ عزت ہے. جی عباسی صاحب، کل خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ پرویز خٹک صاحب کو اور اسد قیصر صاحب کو انہوں نے بھیجا مذاکرات کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے. اس کے بعد ان کو بٹھا لیا گیا اور ان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑیں پھر آپ کو چھوڑا جائے گا. اور اس کے بعد پرویز خٹک نے انفیکٹ پریس کانفرنس بھی کی اور پارٹی عہدہ چھوڑ کر چلے گئے. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے جی، کس سے ملنے گئے تھے؟ سر یہ بڑا سوال ہے، یہ بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کس سے کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ نیگوشیشن ہونی کہاں تھی؟ یہ نیگوشیشن جو ہے سیاسی جماعتوں کو آپس میں کرنی چاہیے، آپس میں مذاکرات کر لیں. بات ملکی ہے اور آج ملک کے مفاد کو دیکھنا چاہیے. یہ جو آپ ہر سیاسی جماعت اپنی مفاد کو دیکھتی ہے یہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے. اور آج جو حالات ہیں اس میں کوئی جماعت ملک نہیں چلا سکتی. جب تک آپ ایک ایجنڈا طے نہیں کریں گے اور اس پہ کام نہیں کریں گے، جو بھی کل حکومت میں آئے ایک ایجنڈا آج طے کر لیں. الیکشن ہوتا ہے، جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ ایجنڈے پہ کام کرے اور سب اس کو سپورٹ کریں. سر ایجنڈے کو طے کرنے کے لیے تحریک انصاف بھی ضروری ہے؟ سر جی سارے ضروری ہیں، ساری جماعتیں ہونی چاہیے. کل کوئی جماعت بھی الیکشن جیت سکتی ہے، کولیشن بن سکتی ہے. تو سارے بیٹھیں، ایک ایجنڈا طے کر لیں. کیونکہ آپ کو یہ جو حالات ہیں بڑے غیر معمولی ہیں اور آپ کو حل بھی غیر معمولی چاہیے. تو سر اس حل کے لیے خان صاحب بھی ہونے چاہیے، اس جی سارے ہونے چاہیے جی، صرف پولیٹیشینز نہیں، آپ کو جج بھی چاہیے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی چاہیے اس ٹیبل پر. یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، 6 8 10 لوگوں کی بات ہے ساری. آج ملک میں کرائسس لیڈرشپ کا ہے ہر ادارے میں. عباس صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ پھر اسی بات پر آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کٹ پتلی حکومت ہے، ان کے ساتھ تو مذاکرات ہوں گے ہی. ٹھیک ہے، مذاکرات آپس میں نہیں کرنے ہیں، مذاکرات ملک کے لیے کرنے ہیں، ایک ایجنڈا طے کرنا ہے. آپس میں مذاکرات کر کے کیا حاصل کریں گے؟ وہ تو مذاکرات ہوتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوں، ایک اپوزیشن میں ہو، وہاں ایک ایجنڈا آپ طے کر لیں کہ ہم نے کیسے آپس میں ریلیشن شپ قائم رکھنی ہے اور کیسے معاملات کو چلانا ہے. وہاں پر یہ بات ہوتی ہے. اب کیا، اب تو الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں حصہ لیں سارے. الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی کیوں نہیں ہوں گے الیکشن، اور چوائس کیا آپ کے پاس؟ صحیح. عباس صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں ریکنسیلیشن کی، سر تو اس کے لیے تو وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، انفیکٹ مسلم لیگ نون کے کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، ان سے بات ہی نہیں کی جا سکتی اب. تو اب یہ کیسے ہوگا سر؟ ایک ٹیبل پر کیسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے تو نقصان ہوگا سب کا. یہ بڑی سیدھی بات ہے. مجھے دیکھیں پچھلے 2 سال میں ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جو نہیں رہی. میں پرانی بات نہیں کر رہا، پچھلے 2 سال کی بات کر رہا ہوں. بشمول پی ٹی آئی؟ جی بشمول پی ٹی آئی. وہ تو ایک 4 سال کا اقتدار، میں تو 1 سال صرف گن رہا ہوں. تو کیا مسائل حل کر سکیں؟ کہ مسائل میں کمی کر سکتے ہیں؟ مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو جب تک آپ بیٹھ کر ایک بہت ریڈیکل قسم کا ریفارم کا ایجنڈا نہیں بنائیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. یہ آج باقی سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، یہ آج ضرورت ہے ملک کی. سر بطور سینئر سیاستدان آپ سمجھتے ہیں یہ جو عمران خان کو مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے، مائنس ہوتا دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی لیڈر مائنس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں مائنس ہم نے یہ بڑی باتیں سنی ہیں پہلے بھی، مائنس کبھی نہیں ہوتا. جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ صرف پولنگ اسٹیشن پہ مائنس ہوتا ہے. یہ جو باتیں ہیں مائنس آپ نے کیا
جو سب سے بڑی اگزامپل ہے ملک کے اندر، ذوالفقار بھٹو کے علاوہ وہ تو پھانسی لگ گئے، وہ آپ نے میاں نواز شریف کو مائنس کیا، اس ملک کے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا، دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. اور ایک ایسے مذہقہ خیز کیس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جج اس کو پڑھتا ہے اس کو شرم آتی ہے. مجھے ایک انگریز بیرسٹر نے کہا کہ یہ آپ کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں یہ قانون کے گریجویٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جب یہ ججمنٹس لوگ دیکھتے لوگ ہنستے ہیں ججمنٹس پر. اس کے بعد آپ نے سیاست سے تاحیات نااہل کر دیا، پھر آپ نے سیاست سے علیحدہ کیا، سپریم کورٹ نے تشریح کر کے سیاست سے علیحدہ کیا، ایک قانون کی تشریح کی کہ آپ سیاسی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد عین الیکشن میں ڈیٹ پیچھے کر کر ایک ایسے نیب کے کیس میں جس کی نگرانی خود سپریم کورٹ کا جج کر رہا تھا آپ نے کنوکٹ کیا، اور وہ جج بعد میں فوت ہونے سے پہلے کہہ کر گیا کہ جناب میں نے دباؤ میں آ کر یہ ججمنٹ دی ہے، بلیک میل ہو کر دی ہے. اس کے بعد الیکشن چوری ہوا اور آج ملک یہاں پر پہنچا ہے. تو مائنس کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. اس لیے آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ سب ذرا مل بیٹھ کر معاملات کو طے کریں. سب یہ جو آپ نے ایک بیک گراؤنڈ دیا جس کا الزام آپ لوگ لگاتے ہیں کہ کس طرف سے ہوا، موجودہ دور میں کون کر رہا ہے سر؟ موجودہ حالات میں جس طرح سے ہوا میں تو اس کی ذمہ داری ہے جو کیس نے کیا ہے. سپریم کورٹ جواب دے نا ان باتوں کا. اگر سپریم کورٹ بھی دباؤ میں آ کر کام کرتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ذرا پرانی جو معاملات ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ تلخ حالات ہیں اس ملک کے. ابھی سر خان صاحب نے جو پٹیشن دائر کی ہے تو وہ بھی عمران خان نے اس میں کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو نکلوایا گیا تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا. عمران خان صاحب بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں. وہ تو یہاں ہر روز تقریر کر کے دعوے کرتے تھے میں نے آج فلانی وکٹ گرا دی ہے، آج فلانے کو میں نے اندر کر دیا ہے. اب وہ کہتے نہیں میں تو نہیں تھا، وہ تو باجوہ صاحب کر رہے تھے. باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کیا. وہ میں یہ کہتا ہوں یہ تاریخ ہماری تھوڑی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اور سر جو ابھی فی الحال جو وکٹیں گر رہی ہیں وہ خود ہی گر رہی ہیں؟ مجھے کیا پتا جی، پوچھیں ان سے جو وکٹیں گھر جا رہے ہیں، پوچھیں ان سے کیا ان کا مسئلہ ہے. اب ماضی کی بات کریں عباسی صاحب، تو ماضی کا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں سن رہی تھی جاوید ہاشمی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا آپ کے حوالے سے 1999 میں جب میاں صاحب باہر گئے تھے، اس وقت آپ جیل گئے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عباسی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جب باہر آئے جیل سے تو انہوں نے کہا کہ اب وہ صرف کاروبار کریں گے، سیاست سے دوری اختیار کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سیاست میں آئے. تو سر وہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے اس وقت دیا تھا وہ کسی دباؤ کا نتیجہ تھا عباسی صاحب؟ جاوید ہاشمی صاحب کوئی 75 سال کے ہو گئے ہیں، میں کوئی 65 سال کا ہو گیا ہوں. ہمارا حافظہ مقصد کمزور ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں باتیں. اس لیے وہ میرے بڑے بھائی کوئی مائنڈ نہیں کرتا. میں جو میاں حاجی حکیم کیس تھا اس میں مین ایکیوزڈ میں ہی تھا کہ میں پی اے کا چیئرمین تھا. مجھ پہ الزام تھا کہ آپ نے جہاز کو نواب شاہ بھیجا ہے. تو وہ ایک جو دفعہ تھی اس میں سزائے موت تھی. یہ پاکستان کی تعزیرات ہیں اس میں ایک واحد دفعہ ہے جس میں لازمی سزائے موت ہے. تو ہم نے وہ کیس بھی فیس کیا. کیس چلا، ہم بری ہو گئے. اس کے بعد 1 سال تک میں جیل میں رہا. میں اور غوث علی صاحب آخری 2 آدمی جیل میں رہ گئے تھے کراچی جیل میں. وہاں پر پھر ایک دن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ضمانت، کیونکہ ہم اس میں ہوتے تھے. اس کے بعد ہمیں جب بری ہو گئے تو ہمیں ایم پی او میں رکھا جاتا تھا. 89 ڈیز کا نظر بندی میں رکھا جاتا تھا، جیسے ابھی رکھتے ہیں سر جی ایم پی او کے تحت. جی ایم پی او کے تحت جی. تو یہ کوئی ایسی قیامت نہیں آ جاتی. ایم پی او اتنے تکلیف نہیں ہوتی، تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے انسان کو. جی تو وہ انہوں نے کہا جی ایم پی او ختم کر رہے ہیں تو آپ گھر جا سکتے ہیں. اس بات کو میں تھا کہ 2.25 سال گزر چکے تھے ہماری نظر بندی اور اس ساری بات کو. اس کے بعد میں یہاں پر آیا. جی مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا، گھر آئے. اس کے بعد میری جماعت نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس میں آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں، یہ چند مہینے بعد لوکل باڈیز کے الیکشن تھے. یہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ ناظم کے لیے الیکشن لڑیں. تو میں ناظم کے لیے میں نے پنڈی کے ناظم، حالانکہ میں نے کہا میں نہیں پارٹی کی ضرورت ہے، کوئی اور سامنے نہیں آتا تھا. میں نے ناظم کا الیکشن لڑا اور وہ الیکشن ہم جیت رہے تھے.
اور جب دباؤ آیا سب بھاگ گئے. میں آپ کو ایک لمبی کہانی ہے. تو میں نے وہ الیکشن بھی لڑا اور پھر ہماری اتنی بزی رہی اس الیکشن میں کہ انہیں یعنی ایک جج کو دباؤ ڈال کے ہمیں نااہل کرنا پڑا, اور ایسے دن نااہل کیا کہ الیکشن میں 3 دن رہتے تھے.